اس سادگی پہ ہائے کون مرنا جائے۔ شہزاد اکبر صاحب برطانیہ سے اسحاق ڈار صاحب کو تو لا نہیں سکے، جن کے خلاف انٹرپول تک سے رابطہ کیا گیا، خطوط بھی لکھے گئے، تو نواز شریف کو محض ایک خط کی بنیاد پر کیسے واپس لا سکتے؟ بعد نظر میں نواز شریف کے معاملے میں سوائے سیاست کے اس وقت اور کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ شہباز شریف کے بارے میں بھی یہ تاثر ہے کہ وہ اس لیے واپس نہیں آ رہے کہ وہ نواز شریف کے گارنٹر ہیں، انہیں اگر واپس آنا ہے تو نواز شریف کو ساتھ لے کر آنا ہے، اور نواز شریف اس وقت اپنا علاج کرانے پر راضی نہیں ہے، یعنی وہ آپریشن نہیں کرا رہے، وہ ادویات کھا رہے ہیں، گھر پہ علاج کرا رہے ہیں، لیکن ہاسپٹل میں داخل نہیں ہو رہے، تو لگتا ہے کہ انہیں بھی کوئی ضد سی ہو گئی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہیں، نہ وہ بظاہر سیاست میں حصہ لے رہے ہیں، نہ علاج کرا رہے ہیں، تو ان کے علاج نہ کرانے سے بھی حکومت پر بھی پریشر بڑھ رہا ہے اور ان کی پارٹی کے اندر بھی پریشر بڑھ رہا ہے۔ تو جو حکومت پر پریشر ہے اس نے لے آف کرنے کے لیے برطانوی حکومت کو خط لکھ دیا ہے، حالانکہ شہزاد اکبر صاحب کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ برطانیہ سے تحویل مجرمان کا کوئی تبادلہ ہے، نہ ہی برطانیہ میں مقیم کسی شخص کو آپ اس طرح واپس لا سکتے ہیں۔ اگر وہ اسائلم لے لے تو ظاہر ان کو اسائلم مل جاتا ہے، وہ ڈیپورٹ بھی نہیں کر سکتے۔ تو میری رائے میں برطانوی حکومت کو لکھا گیا خط فارمیلٹی سے زیادہ کچھ نہیں ہے، یعنی ایک فارمیلٹی پوری کی گئی ہے، اور اس کا دوسرا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ مریم نواز کے بیرون ملک جانے کی درخواست کو غیر مؤثر کیا جائے، یعنی جس بیمار کی عیادت کے لیے وہ جانا چاہتی ہے انہیں تو حکومت خود واپس لانے کی کوشش کر رہی ہے، اور یہی آج عدالت میں بھی ہوا کہ مریم نواز کے کیس میں سرکار کے وکیل نے یہ موقف اختیار کیا کہ ہم تو خود انہیں واپس لا رہے ہیں، تو پھر مریم کیوں باہر جانا چاہتی ہے؟ اسی وجہ سے وہ کیس کی سماعت بھی انہوں نے غیر معینہ مدت کے لیے یعنی کوئی تاریخ نہیں دی اور ملتوی کر دی۔ دیکھیں، فرض کر لے کہ نواز شریف کسی کے ساتھ ڈیل کر کے باہر گئے ہیں، تو پھر یہ بتایا جائے کہ ڈیل کس سے ہوئی تھی۔ اگر ڈیل کے تحت گئے تھے تو پھر واپسی کے لیے خط کیوں لکھے جا رہے ہیں اور شور کیوں مچایا جا رہا ہے؟ یا تو ڈیل کی بات جھوٹ ہے، یا پھر واپس لانے کے لیے مچایا جانے والا شور نقلی ہے، جعلی ہے۔ مسئلہ یہ کہ نواز شریف کے حوالے سے کوئی بات بن نہیں پا رہی، نہ حکومت کوئی بیانیہ بلڈ کر پا رہی ہے، نہ ان کا حمایتی میڈیا کوئی ایسی داستان ہمیں سنا سکا ہے جس سے یہ تاثر مضبوط ہو کہ شریف خاندان واقعی کسی سے ڈیل کر کے گیا۔ یہ درست ہے کہ شریف خاندان سے اسٹیبلشمنٹ کے رابطے ہوتے رہے ہیں، لیکن نواز شریف کی بیرون ملک روانگی کسی ڈیل کا نتیجہ ہے، یہ بات اب تک کسی بھی طریقے سے اسٹیبلش نہیں ہو سکی۔ اگر عملی سیاست سے علیحدگی کے معاہدے پر انہیں باہر جانے دیا گیا ہے تو پھر واپس لانے کے لیے خط لکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ نواز شریف کو بیمار بنا کر باہر بھیجا گیا ہے، یہ میرا ماننا ہے، اس میں سرکاری ڈاکٹروں کا ہاتھ تھا۔ اب سوال یہ کہ کیا نواز شریف حکومت سے معاملہ طے کر کے گئے تھے یا نہیں؟ اگر حکومت سے طے کر کے گئے تھے تو پھر تو الزام خان صاحب پر آئے گا، کیونکہ خان صاحب تو کہتے رہے ہیں کہ وہ این آر او نہیں دیں گے، تو کیا خان صاحب نے کوئی این آر او دیا ہے؟ تو اگر نواز شریف ڈیل کے تحت باہر گئے ہیں اور عملی سیاست سے الگ رہنے کی ڈیل پر باہر گئے ہیں تو پھر کیا عدلیہ بھی اس کا حصہ ہے؟ کیونکہ نواز شریف کی ضمانت تو عدالت نے باقاعدہ منظور کی تھی، لیکن اگر ان کا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ طاقتور حلقوں سے ڈیل کر کے باہر گئے ہیں تو پھر تو حکومت کے پاس اس سے اچھا موقع اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ ڈیل کو ایکسپوز کر دیتی۔ لگتا یوں کہ لیگی قیادت کی حکمت عملی اب خود ان پر بھاری پڑنے لگی ہے، اور نواز شریف کے سیاسی مخالفین کو اس بات کا موقع مل گیا ہے کہ وہ ان سے اپنا سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر لیں، یعنی حساب برابر کر لیں۔ نواز شریف جب تک پاکستان میں تھے، جیل میں قید کاٹ رہے تھے، تو حکومت پر بھاری پڑ رہے تھے، کوئی دن ایسا نہیں تھا جب حکومت نواز شریف کی بات نہیں کرتی تھی، لیکن بیرون ملک جانے کی وجہ سے اب سوالات ان پر اٹھ رہے ہیں اور مخالفین کو کھل کر کھیلنے کا موقع بھی مل رہا ہے۔ نواز شریف کی خاموشی کو ڈیل یا معاہدے سے بھی تعبیر کیا جا رہا ہے، تو حکمران جماعت کو اس کی وجہ سے اپنی ساکھ کو بہتر کرنے کا موقع مل گیا ہے، یعنی خان صاحب کو ٹائم مل گیا ہے کہ وہ جو ان کے اوپر بہت بڑا پریشر تھا وہ آف ہو گیا، اور یہ ہم کہتے تھے کہ نواز شریف کو باہر جانے دے تو حکومت آسانی سے اپنے کام یا اپنے جو بھی ان کی پالیسی ہے اس پر بہتر طریقے سے عمل کر سکے گی، ورنہ جب تک نواز شریف یہاں تھے عمران خان اور ان کی حکومت 24 گھنٹے نواز شریف والے معاملے میں انگیج رہتی تھی، تو جتنی دیر نواز شریف باہر رہیں گے یا اپوزیشن خاموش رہے گی تو حکومت سیاسی طور پر مستحکم رہے گی۔ تو اس وقت یہ تاثر تو بڑا ہے کہ حکومت سیاسی طور پر زیادہ بہتر پوزیشن میں آئی ہے، لیکن اس تاثر کو اب کون ختم کر سکتا ہے کہ شریف خاندان نے کوئی ڈیل کی ہے یا نہیں کی؟ یہ خود شریف خاندان کر سکتا ہے۔ لیگی قیادت کے ذرائع تو یہ کہتے ہیں
کہ شاید حکومت کو مہلت دی گئی ہے، بجٹ پیش کرنے کی مہلت دی گئی ہے، اس لیے خاموشی ہے، لیکن یہ جواز بھی اپوزیشن کو اس کا کردار ادا کرنے سے روکنے کے لیے بالکل ناکافی ہے۔ اس سادگی پہ ہائے کون مرنا جائے۔ شہزاد اکبر صاحب برطانیہ سے اسحاق ڈار صاحب کو تو لا نہیں سکے، جن کے خلاف انٹرپول تک سے رابطہ کیا گیا، خطوط بھی لکھے گئے، تو نواز شریف کو محض ایک خط کی بنیاد پر کیسے واپس لا سکتے؟ بازو نظر میں نواز شریف کے معاملے میں سوائے سیاست کے اس وقت اور کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ شہباز شریف کے بارے میں بھی یہ تاثر ہے کہ وہ اس لیے واپس نہیں آ رہے کہ وہ نواز شریف کے گارنٹر ہیں، انہیں اگر واپس آنا ہے تو نواز شریف کو ساتھ لے کر آنا ہے، اور نواز شریف اس وقت اپنا علاج کرانے پر راضی نہیں ہے، یعنی وہ آپریشن نہیں کرا رہے، وہ ادویات کھا رہے ہیں، گھر پہ علاج کرا رہے ہیں، لیکن ہاسپٹل میں داخل نہیں ہو رہے، تو لگتا ہے کہ انہیں بھی کوئی ضد سی ہو گئی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہیں، نہ وہ بظاہر سیاست میں حصہ لے رہے ہیں، نہ علاج کرا رہے ہیں، تو ان کے علاج نہ کرانے سے بھی حکومت پر بھی پریشر بڑھ رہا ہے اور ان کی پارٹی کے اندر بھی پریشر بڑھ رہا ہے۔ تو جو حکومت پر پریشر ہے اس نے لے آف کرنے کے لیے برطانوی حکومت کو خط لکھ دیا ہے۔ حالانکہ شہزاد اکبر صاحب کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ برطانیہ سے تحویل مجرمان کا کوئی تبادلہ ہے، نہ ہی برطانیہ میں مقیم کسی شخص کو آپ اس طرح واپس لا سکتے ہیں۔ اگر وہ اسائلم لے لے تو ظاہر ان کو اسائلم مل جاتا ہے، وہ ڈیپورٹ بھی نہیں کر سکتے۔ تو میری رائے میں برطانوی حکومت کو لکھا گیا خط فارمیلٹی سے زیادہ کچھ نہیں ہے، یعنی ایک فارمیلٹی پوری کی گئی ہے، اور اس کا دوسرا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ مریم نواز کے بیرون ملک جانے کی درخواست کو غیر مؤثر کیا جائے، یعنی جس بیمار کی عیادت کے لیے وہ جانا چاہتی ہے انہیں تو حکومت خود واپس لانے کی کوشش کر رہی ہے، اور یہی آج عدالت میں بھی ہوا کہ مریم نواز کے کیس میں سرکار کے وکیل نے یہ موقف اختیار کیا کہ ہم تو خود انہیں واپس لا رہے ہیں، تو پھر مریم کیوں باہر جانا چاہتی ہے؟ اسی وجہ سے وہ کیس کی سماعت بھی انہوں نے غیر معینہ مدت کے لیے یعنی کوئی تاریخ نہیں دی اور ملتوی کر دی۔ دیکھیں، فرض کر لے کہ نواز شریف کسی کے ساتھ ڈیل کر کے باہر گئے تو پھر یہ بتایا جائے کہ ڈیل کس سے ہوئی تھی۔ اگر ڈیل کے تحت گئے تھے تو پھر واپسی کے لیے خط کیوں لکھے جا رہے ہیں اور شور کیوں مچایا جا رہا ہے؟ یا تو ڈیل کی بات جھوٹ ہے یا پھر واپس لانے کے لیے مچایا جانے والا شور نقلی ہے، جعلی ہے۔ مسئلہ یہ کہ نواز شریف کے حوالے سے کوئی بات بن نہیں پا رہی، نہ حکومت کوئی بیانیہ بلڈ کر پا رہی ہے، نہ ان کا حمایتی میڈیا کوئی ایسی داستان ہمیں سنا سکا ہے جس سے یہ تاثر مضبوط ہو کہ شریف خاندان واقعی کسی سے ڈیل کر کے گیا۔ یہ درست ہے کہ شریف خاندان سے اسٹیبلشمنٹ کے رابطے ہوتے رہے ہیں، لیکن نواز شریف کی بیرون ملک روانگی کسی ڈیل کا نتیجہ ہے، یہ بات اب تک کسی بھی طریقے سے اسٹیبلش نہیں ہو سکی۔ اگر عملی سیاست سے علیحدگی کے معاہدے پر انہیں باہر جانے دیا گیا ہے تو پھر واپس لانے کے لیے خط لکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ نواز شریف کو بیمار بنا کر باہر بھیجا گیا ہے، یہ میرا ماننا ہے، اس میں سرکاری ڈاکٹروں کا ہاتھ تھا۔ اب سوال یہ کہ کیا نواز شریف حکومت سے معاملہ طے کر کے گئے تھے یا نہیں؟ اگر حکومت سے طے کر کے گئے تھے تو پھر تو الزام خان صاحب پر آئے گا، کیونکہ خان صاحب تو کہتے رہے ہیں کہ وہ این آر او نہیں دیں گے، تو کیا خان صاحب نے کوئی این آر او دیا ہے؟ تو اگر نواز شریف ڈیل کے تحت باہر گئے ہیں اور عملی سیاست سے الگ رہنے کی ڈیل پر باہر گئے ہیں تو پھر کیا عدلیہ بھی اس کا حصہ ہے؟ کیونکہ نواز شریف کی ضمانت تو عدالت نے باقاعدہ منظور کی تھی، لیکن اگر ان کا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ طاقتور حلقوں سے ڈیل کر کے باہر گئے ہیں تو پھر تو حکومت کے پاس اس سے اچھا موقع اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ ڈیل کو ایکسپوز کر دیتی۔ لگتا یوں کہ لیگی قیادت کی حکمت عملی اب خود ان پر بھاری پڑنے لگی ہے، اور نواز شریف کے سیاسی مخالفین کو اس بات کا موقع مل گیا ہے کہ وہ ان سے اپنا سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر لیں، یعنی حساب برابر کر لیں۔ نواز شریف جب تک پاکستان میں تھے، جیل میں قید کاٹ رہے تھے، تو حکومت پر بھاری پڑ رہے تھے، کوئی دن ایسا نہیں تھا جب حکومت نواز شریف کی بات نہیں کرتی تھی، لیکن بیرون ملک جانے کی وجہ سے اب سوالات ان پر اٹھ رہے ہیں اور مخالفین کو کھل کر کھیلنے کا موقع بھی مل رہا ہے۔ نواز شریف کی خاموشی کو ڈیل یا معاہدے سے بھی تعبیر کیا جا رہا ہے، تو حکمران جماعت کو اس کی وجہ سے اپنی ساکھ کو بہتر کرنے کا موقع مل گیا ہے، یعنی خان صاحب کو ٹائم مل گیا ہے کہ وہ جو ان کے اوپر بہت بڑا پریشر تھا وہ آف ہو گیا، اور یہ ہم کہتے تھے کہ نواز شریف کو باہر جانے دے تو حکومت آسانی سے اپنے کام یا اپنے جو بھی ان کی پالیسی ہے اس پر بہتر طریقے سے عمل کر سکے گی، ورنہ جب تک نواز شریف یہاں تھے عمران خان اور ان کی حکومت 24 گھنٹے نواز شریف والے معاملے میں انگیج رہتی تھی، تو جتنی دیر نواز شریف باہر رہیں گے یا اپوزیشن خاموش رہے گی تو حکومت سیاسی طور پر مستحکم رہے گی۔ تو اس وقت یہ تاثر تو بڑا ہے
کہ حکومت سیاسی طور پر زیادہ بہتر پوزیشن میں آئی ہے، لیکن اس تاثر کو اب کون ختم کر سکتا ہے کہ شریف خاندان نے کوئی ڈیل کی ہے یا نہیں کی؟ یہ خود شریف خاندان کر سکتا ہے۔ لیگی قیادت کے ذرائع تو یہ کہتے ہیں کہ شاید حکومت کو مہلت دی گئی ہے، بجٹ پیش کرنے کی مہلت دی گئی ہے، اس لیے خاموشی ہے، لیکن یہ جواز بھی اپوزیشن کو اس کا کردار ادا کرنے سے روکنے کے لیے بالکل ناکافی ہے۔